السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. دوزخ کے بارے میں ہے یہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے تو جبریل علیہ السلام آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور بڑے پریشانی کی حالت میں آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے کہ کیا پریشانی ہے کہ تمہیں آج تم پریشان لگ رہے ہو, ٹینشن میں ہے, اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ تو جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں اللہ کے حکم سے آج جہنم کا نظارہ کیا. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مجھے بھی بتاؤ کہ تم نے جہنم میں کیا دیکھا. فرمایا جبریل علیہ السلام نے کہ جہنم اتنی گہری ہے کہ اوپر سے پتھر اگر پھینکا جائے تو 70 سال تک وہ پتھر گرتا جائے گا. یہ اس کی صرف گہرائی ہے. پھر فرمایا کہ جہنم کے 7 درجے ہیں. ایک ایک کر کے وہ درجوں کے بارے میں بتانے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم باری باری پوچھتے گئے کہ فلانے درجے میں کیا دیکھا اور فلانے درجے میں کیا دیکھا. اس میں بتایا دوسرا درجہ بتایا, دوسرے درجے سے اسٹارٹ لیا کہ یعنی وہ ایسا ہے کہ گوشت کھانے والی ہے وہ, کہ انسان کا گوشت وہ جہنم کھائے گی. کبھی اس کا دماغ کھائے گی, کبھی اس کا گوشت کھائے گی. دوسرے درجے کی جہنم ہے یہ, یعنی کھا جانے والی. پھر فرمایا تیسرا طبقہ ہے, تیسرا طبقہ, 7 طبقے ہیں. تیسرا طبقے کے بارے میں فرمایا کہ وہ گوشت عورتوں اور مردوں کا کھائے گی, یعنی کہ ایسی ہوگی وہ کہ ہڈیوں پر گوشت باقی نہیں رہے گا, کچھ چیز چھوڑے گی نہیں, اور نہ وہ مرنے دیتی ہے اور نہ جینے دیتی ہے. چوتھا طبقہ فرمایا ڈالا جائے گا وہ حطمہ میں. حطمہ اسے اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ ہڈی پسلی توڑ دے گی. وہ جو بھی چیز اس کے اندر ڈالا جائے گا وہ چیز توڑ دی جائے گی اس کے اندر. یعنی وہ آگ ہے اللہ کی بھڑکائی ہوئی کہ چمکتی ہے. پانچواں طبقہ ہے وہ ایک چنگاری ہے آگ کی, اور یعنی آگ کا ایک شعلہ ہے اس طبقے کے اندر. چھٹا طبقہ ہے اس کے اندر جس کے اندر 100 بیت ہیں, ہر بیت میں 100 طرح کا عذاب ہے, اور اس میں سانپ, بچھو, مختلف قسم کے زہریلے جانور اور مختلف قسم کی آفتیں وہاں پائی جاتی ہیں. 7واں طبقہ ہے جو اس میں گرا کبھی نہ نکلا. جب کھولا جاتا ہے دوزخ کا یہ طبقہ تو دوزخ ہی اس سے پناہ مانگتی ہے. اسی میں سعود کے نام کا ایک پہاڑ ہے کہ چڑھیں گے دشمنان خدا اس پر اپنے منہ کے بل, یعنی مشرک لوگ, بندھے ہوں گے ہاتھ ان کے گردنوں میں, اور زبان سب یہ اس کی بندی بھی ہوں گی زنجیروں میں. کھڑے ہوں گے ان کے سروں پر ان کے ہاتھوں میں ان کی مونگریاں ہیں لوہے کی. جب ایک چوٹ مارتا ہے تو سنتے ہیں اس کی آواز, اس کی سخلین, اور دروازے اس کے لوہے کے ہیں اور فرش اس کا چنگاریاں ہیں.
زمین اس کی تانبے کی ہے اور نیچے اس کے آگ ہے، اور اوپر اس کے زل ہے نار کے، اور نیچے اس کے زل ہے سلگائے گئے ہیں، یعنی کہ نیچے بھی آگ ہے اور اوپر بھی آگ ہے، اور تانبے کی زمین ہے، اور 1000 برس تک اس کو پہلے سلگایا گیا ہے اس تانبے کی زمین کو، پھر 1000 برس تک مزید اور کہ سفید ہو گئی وہ، پھر 1000 برس تک کہ سیاہ ہو گئی۔ اب وہ جو 7واں طبقہ ہے وہ نہایت تاریکی میں ہے، وہ آگ وہاں پہ جو لگی ہوئی ہے وہ کالی آگ ہے، نہ نظر آنے والی، کالا پہاڑ ہے نہ نظر آنے والا، نیچے بھی آگ اوپر بھی آگ، تانبے کی زمین، نہایت تاریکی۔ جب یہ 7واں طبقہ بتا چکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام، ایک ایک درجہ بتانے کے بعد پھر وہ خاموش ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل علیہ السلام سے کہ پہلے طبقے کا نہیں بتایا۔ جبریل علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا ان سے کہ پہلے طبقے میں کون ہوگا؟ جبریل علیہ السلام فرمانے لگے پہلے درجے میں آپ کی امت کے گناہگاروں کو ڈالا جائے گا۔ اتنا بتانا تھا کہ آپ بے حد غمگین ہو گئے، اور 3 دن تک بس صرف نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے تھے اور اپنے گھر تشریف نہیں لے کے جاتے تھے، اپنے حجرے میں جا کے اللہ سے گڑ گڑا کے دعائیں مانگتے رہتے تھے، یا اللہ میری امت کا کیا ہوگا۔ صحابہ نے یہ کیفیت دیکھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پریشان ہو گئے کہ یہ کسی سے بات نہیں کرتے، ملتے نہیں، کوئی جواب نہیں دیتے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہمت کی حجرے میں آنے کی اور اجازت طلب کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اجازت نہیں ملی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور قصہ بیان کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی آئے اور انہیں اجازت طلب کی اور ان کو بھی اجازت نہیں ملی۔ پھر یہی دونوں پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان سے سارا واقعہ بیان کیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ جب یہ 2 صحابہ ہو کر آ گئے واپس، انہوں نے سوچا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بھیجنا چاہیے تھی بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آئیں گھر حجرے پہ اور اجازت طلب کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ان کو آنے کی، اور پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ ابا جان کیا ہو گیا جو اتنا آپ غمگین ہیں، کسی سے ملتے نہیں، بات نہیں کرتے، سلام کا جواب نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی کو سارا واقعہ بتایا کہ یہ ہوا تھا اصل واقعہ۔ جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے پہلے طبقے کی بات مجھے بتائی کہ میری امت کے لوگ ہوں گے اس جہنم میں، اور پھر دوبارہ سجدے میں گر گئے اور روتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا دوبارہ اور کہا کہ ان کو بولو کہ سر اٹھائیں اپنا، میرا وعدہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، قیامت کے روز
آپ کو اتنا عطا کروں گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے، آپ کو خوش کر دوں گا میں، اور آپ راضی ہو جائیں گے. اتنی میں آپ کی بات مانوں گا، اتنی شفاعت سنوں گا آپ کی کہ آپ کو قیامت کے روز آپ راضی ہو جائیں گے. اور وہ پھر سجدے میں گرے، پھر روتے رہے، مزید روتے رہے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ میں اتنا آپ کو عطا کروں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے اس چیز سے. آپ غم نہیں کریں، آپ پریشان نہیں ہو، میرا وعدہ ہے آپ سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اپنی امت کے آخری بندے تک، جس کو صرف قرآن نے جنت میں جانے سے روکا ہوگا، آخری بندے کو تک، جب تک میں راضی نہیں ہوں گا، جب تک میں سجدے میں گرا رہوں گا، کہ آخری جہنمی کو بھی جو ہے جہنم سے نکال کے جنت میں نہ پہنچا دے. سبحان اللہ میرے مالک.